کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فلاں علاقے کے جن مجھے امن دے، اے دفلان کی زنگل بابا پیریانو ماما گانو پختانو ته یې نه ماما گان وای پیرے ماما مور روڑ دے. ہاں تو جنات کی اور مستی بڑھ جاتی، تکبر کہ ہم کوئی چیز تو ہے. اللہ، اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جو لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور پناہ میں آتے ہیں، جنات ان کو ڈراتے ہیں، اور جو لوگ جنات سے نہیں ڈرتے نہ ان سے پناہ مانگتے، جنات ان سے ڈرتے. دورے کا سبق ہوا، آخر میں دیر تک ہوتا ہے. 1 بجے یا 1:30 2 بجے میں گھر جا رہا تھا، باہر ایک جھولے لگا ہوا تھا. اس جھولے پر ایک نوجوان عورت بیٹھی اور وہ جھول رہی ہے، اور اس کے بال جو ہے وہ زمین کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہی میں نے دیکھا، لاٹھی لے کے پیچھے دوڑا اس کے، تو بالکل غائب ہو گئی. اور وہ جھولے کو جو ایسے میں نے ہاتھ لگایا نا، یوں دھکا دے دیا مجھے. آگ کی طرح گرم تھا جھولا بالکل. اٹال والے مالا سے ہندا سے دکھا رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ اب بھی بیٹھی ہوئی، لیکن چھپ گئی. کہ جب میں کمرے میں پہنچ گیا تو بالکل سر سے لے کے پاؤں تک پسینے ٹپک رہے تھے. ایک علیحدہ جنس ہے، ان کا رعب بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے مدد فرمائی. سورۃ جن مکی ہے، 28 آیات اور 2 رکوع. نزول میں 40 ہے اور ترتیب میں 72 ہے. اس صورت میں قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ نے اس کے لیے جو حفاظت کا انتظام کیا تھا اس کا بیان ہے. احقاف کے اخیر رکوع میں کہا گیا تھا کہ سلیمان سے لے کے عیسیٰ ابن مریم کے زمانے تک جنات آسمان پہ جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے کچھ عرصہ بعد ان کا جانا رک گیا. یہ گھبرا گئے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ نے اس راستے کو مامون کیا شیاطین سے جہاں سے ملائک قرآن کو لے کے اترتے ہیں. آپ وادی نخلہ کے اندر چند صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے اور آگے ایک بازار میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے کہ یہ جنات کا وفد وہاں آ گیا اور قرآن سنا. قل اوحی الی، آپ فرماؤ وحی آئی مجھ کو، ان استمع نفر من الجن، کہ بے شک سن لیا اس قرآن کو ایک وفد جنات نے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پس کہنے لگے بے شک ہم نے سن لیا قرآن عجیب کتاب ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہدایت دیتا ہے نیکی کے کاموں کی طرف، پس ہم ایمان لے آئے اس پر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو. جنات نے ایک تلاوت سنی اور عقیدہ بن گیا کہ شرک نہیں کریں گے. اے سمجھدار لوگ. اور ان میں حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، محتمم بھی ہے، منتظم بھی ہے، بڑے بڑے بدعتی کبے جبے والے. شرک کے گونسلے، شرک کے گونسلے. اس کا ثبوت اس حدیث سے ہے جس میں آپ نے فرمایا، سنن دارمی فضائل قرآن، کہ قرب قیامت میں یکثر القراء والحفاظ، قاری اور حافظ بہت ہوں گے. وَيَقِلُّ الْفُقَهَاءُ، فقہا نہیں رہیں گے. کیا مطلب؟ یعنی پڑھ رہے ہوں گے جیسے عبد الباسط پڑھتا تھا، قاری خلیل پڑھ رہے تھے، خلیل خسری. دنیا کے عرب و عجم کے بڑے بڑے قاری صاحبان ہاتھ ایسا رکھا اور پھر یوں کیا، پھر یاد کیا، پھر یوں کیا. 2 قدم آگے ہوا، 2 قدم پیچھے ہوا، دارچے اگڑے دا، دارچے اگڑے دا. ڈانس وانس کرتے ہیں نا، ہاتھ ایسا اور ہاتھ ایسا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم و خطیب صاحب کا بسم اللہ.
ہاں؟ لیکن قرآن سمجھنا کہ قرآن کس مقصد سے کے لیے آیا ہے. قاری صاحب جو سورت بیان پڑھتے ہیں آپ پتہ کر لیں کہ اس سورت کے اندر اللہ نے کیا پیغام دیا ہے اور اس سورت کا خاص مضمون کیا ہے. ساری دنیا کے قاری مل جائے سوائے قاری محمد طیب اور قاری فتح محمد اور قاری رحیم بخش کے، جو علماء راسخین اور ربانیین تو نہیں بتا سکتے ہیں، نہیں بتا سکتے ہیں. تو پیغمبر اس لیے ناراض ہے کہ حافظ و قاری بڑھ جائیں گے، پڑھیں گے لیکن سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. تو صرف قاری نہیں، اس زمانے کے علماء 90% علماء لا یقرؤون القرآن ولا یفقہون، پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، توتی چوری خورے توتی چوری خورے ناغور تا خیر دا بل یاد کہ دا خورین بیا غیا دولو ہاں پوی دو خو نہ کر توتی چوری خورے توتی چوری غوتے توتی خوٹے خورے دا یاد کړی خوٹے خورے دا غا خوٹے خوراک والے نور پوپر سپر نہیں. در پس آئینہ طوطے صفت داشتام، ہر کے استاد مرا گفت بیان می کنا. قرآن کریم تو مقاصد کے لیے آیا ہے. جنات نے سنا اور مقصد کو پہنچ گئے. مقصد کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، ایک توحید بتا رہا ہے، رشد توحید. فآمنا بہ، دو فلن نشرک بربنا احدا، شرک بالکل نہیں کریں گے، تین وانہ تعالی جد ربنا، بے شک شان اور بزرگی ہمارے اللہ کی ہے، پانچ چار متخذ صاحبۃ، پانچ ولا ولدا، اور چھ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ. کتنے فوائد ایک تلاوت کے بیان ہو رہا ہے. نہیں بنائے اس اللہ نے بیوی اور نہ اولاد. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور بے شک تھا بے وقوف ہمارا کہ بولتا تھا اللہ کے بارے میں غلط بات، یعنی شرکیہ. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں بولیں گے انس و جن اللہ پر جھوٹ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھے کچھ لوگ مردوں میں سے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ پناہ میں آتے تھے جنی مردوں کے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس بڑھا دیتے ان کی اور مستی.